ڈرامہ سیریل دو کنارے کی آخری قسط کے حوالے سے دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے آخرکار درشیوار کا انجام کیا ہوگا اور تیمور ایما کے ساتھ کیا کرے گا جب درشیوار اتنا شور مچائے گی۔ آخری قسط میں ایسا سنسنی خیز منظر ہوگا جو شاید آپ نے کبھی دیکھا بھی نہ ہو، تو پوری کہانی اور آخری قسط جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا۔ تیمور درشیوار کو سمجھاتا ہے کہ تم جو رنگ ریلیاں مناتے پھر رہی ہو، اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے یہ کرنا بند کر دو، ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ اگر تمہارے شوہر نے اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا، کیونکہ یہ سب میں برداشت نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف شہید درشیوار سے کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے شادی کرو گی تو تمہیں دنیا کی وہ خوشیاں دوں گا جو شاید تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ اس پر درشیوار کہتی ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کر رہی، یہ حسین خواب دیکھنا بند کر دو کہ تم اپنی بہن اور ماں کے غلام ہو۔ اس پر شہید کہتا ہے میں اپنی ماں اور بہن کا غلام نہیں ہوں، بتاؤ تم کیسے کہہ سکتی ہو۔ اس پر درشیوار غصے سے کہتی ہے تم تو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، وہ وقت یاد نہیں جب میں رو رہی تھی اور میری بے عزتی ہوئی تھی۔ تو جواب میں شاہیر کہتا ہے اب میں آ گیا ہوں، اب بتاؤ تم کیا چاہتی ہو، جو تم کہو گی میں وہی تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں۔ تو جواب میں درشیوار کہتی ہے جو تمہارا پلاٹ ہے وہ سب سے پہلے میرے نام کرو اور اس کے بعد اس پر گھر بنا کر اپنے گھر والوں کو دے دو۔ جو ولید کو یہ سب کچھ پتہ چلتا ہے تو درشیوار کیا رنگ رنیاں منا رہی ہے، تو وہ درشیوار سے کہتا ہے کہ آخر تم کیا چاہتی ہو تو جواب میں درشیوار کہتی ہے کہ تم سے طلاق چاہتی ہوں، ایک ایسا شخص ہے جس کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی۔ تو یہ سنتے ہی ولید کہتا ہے کہ تم ایسے کھل کر کہو کہ طلاق چاہیے اور میں تمہیں ابھی کے ابھی طلاق دے دوں گا۔ تو اس کے جواب میں درشیوار کہتے کہ اتنا آسان نہیں، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھے اتنی آسانی سے چھوڑ دو گے؟ یہ بہت گھٹیا کھیل ہے اور اس میں میں ہی جیتوں گی۔ تو جواب میں ولید کہتا ہے کہ آخر تم کون سا کھیل کھیلنا چاہتی ہو اور کیا چاہتی ہو، کس میں تم جیتنا چاہتی ہو؟ تمہیں سب کچھ دینے کو تیار ہوں اور جیت جاؤ تم چاہتی ہو۔ یہ ساری باتیں ایما درشیوار کے بابا اور ان کے گھر والوں کو بتاتی ہے، تو ان کے بابا کہتے ہیں کہ ہم نے تو درشیوار کو بہت سمجھایا ہے لیکن درشیوار کی سمجھ میں بات ہی نہیں آتی، اب آپ لوگ ہی بتاؤ کہ مجھے کیا سمجھ ہے اور میں اسے کیا سمجھاؤں، اس کا انجام اور اس کی آخرت مجھے بہت بری لگ رہی ہے۔ تو جواب میں تیمور بھی یہی کہتا ہے کہ مجھے درشیوار کے بارے میں بہت خوف آ رہا ہے، وہ آخر اتنا سارا کچھ غلط کر کے کیا چاہتی ہے اور پھر جب اس کے ساتھ برا ہوگا تو رو رو کر سب کو بتائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس کے جواب میں ایما کہتی ہے یہ بات صرف یہاں تک نہیں ہے، اس نے میرے بھائی کے ساتھ بہت برا کیا ہے اور اگر یہی چلتا رہا تو بہت برا ہو جائے گا۔ دوسری طرف کائنات بھی یہی کہتی ہے، تو لگتا ہے وہ میرے بھائی کو مار ہی ڈالے گی، حالانکہ اس نے اس کا رشتہ اس لیے نہیں کیا تھا وہ ہمارے بھائی کے ساتھ کچھ برا کرے۔ یہ سن کر ایما کہتی ہے اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا تو یاد رکھو تیمور میں بھی تمہیں نہیں رہنے دوں گی اور میں چلی جاؤں گی تمہیں چھوڑ کر، میں اپنے بھائی کے ساتھ اتنا ظلم برداشت نہیں کر سکتی۔ تو تیمور کہتا ہے تم ایسا نہ کرو ایما تم درشیوار کو بھی جانتی ہو وہ کتنی غلط ہے، اب تم بھی ویسی ہی ہو جاؤ گی۔ تو جواب میں تیمور کے والد بھی یہی کہتے ہیں کہ بیٹا میں تمہارا باپ ہوں اور مجھے باپ ہی سمجھو، میں تمہارے ساتھ ایسا کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گا، لیکن جو درشیوار کر رہی ہے وہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اسے سزا نہیں ملے گی؟ اسے بہت بری سزا ملے گی۔ تو ایما کہتی ہے ایسی سزا کا کیا فائدہ جو میرے بھائی کی جان ہی لے لے، اور اگر میرے بھائی کی جان چلی گئی تو بتاؤ اس کا خامیازہ کون بھگتے گا؟ دوسری طرف کائنات بھی بہت زیادہ روتی ہے اور ہر وقت یہی سوچتی رہتی ہے میرے بھائی تو ایک چھوٹی سی بیماری میں مبتلا ہے، لیکن درشیوار نے واقعی بہت غلط کیا۔ اب دوسری طرف درشیوار طلاق لے کر شاہیر سے شادی تو کر لیتی ہے اور جیسے ہی شاہیر سے شادی ہوتی ہے شاہیر بدلہ لینا شروع کر دیتا ہے اور پہلے ہی دن درشیوار کو مار کر یاد دلاتا ہے کہ تم اصل میں کیا ہو، کس چھوٹے گھر کی ہو اور کس گندی نالی کا کیڑا ہو۔ یہ بات درشیوار نے سن کر چیخ پڑتی ہے کہ تم مجھے اتنا برا کیوں کہہ رہے ہو، اور چیختے چیختے درشیوار کا بہت برا حال ہو جاتا ہے، وہ اسپتال چلی جاتی ہے اور ہمیشہ روتی رہتی ہے کہ مجھے اتنا اچھا گھر اتنے اچھے لوگ ملے، ولید بہت اچھا انسان تھا لیکن میں نے اپنے ساتھ بہت برا سلوک کیا، آخر میں درندوں کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے۔ تو ایما یہ سب کچھ دیکھتی ہے اور ان کے گھر جا کر اس کی ماں سے کہتی ہے اتنا بڑا انجام تو نہیں دیکھا تھا درندے کا، آخر میں اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کی ماں کہتی ہے مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ اس کے ساتھ یہی ہوگا، آپ لوگوں کو لگے یا نہ لگے اب جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے اور وہ اسی کے لائق تھی۔ جب یہ بات ولید کو پتہ چلتی تو وہ کہتا ہے ایسا کیوں، آپ خوش ہو رہی ہیں اور سب لوگ، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے۔
تو درشیوار کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گا، اور اگر کچھ غلط ہوا تو میں درست کر دوں گا۔ تو تیمور کہتا ہے اس نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا، پھر بھی آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کائنات کہتی ہے بھائی آپ اسے بھول جاؤ اور چھوڑ دو، اگر اسے دوبارہ موقع بھی دیں گے تو وہ آپ کے ساتھ ویسا ہی کرے گی جیسا پہلے کیا تھا۔ میری آپ کو یہی نصیحت ہے کہ اس سے دور ہو جاؤ۔ پھر درشیوار کی ماں بھی یہی کہتی ہے بیٹا جہاں ایک بار دسا جائے وہاں پر دوبارہ نہیں دستا، میری بھی یہی رائے ہے۔ ناظرین آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا درشیوار کے ساتھ برا ہونا چاہیے یا نہیں، اور کیا شاہیر کو درشیوار کے ساتھ شادی کرنی چاہیے یا نہیں، اور آپ لوگ درشیوار کا کیا انجام دیکھنا چاہتے ہیں؟ اپنی رائے کومنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اور آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ تو ناظرین ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔